خاص طور پر یہ بات بڑی قابل ذکر ہے، قابل قدر ہے کہ مرشد اعلیٰ سید علی خامنئی جن کی شہادت ہوئی شہید ہوں جی یا ان کے بیٹے ہوں، کسی کے پاس ذاتی مکان نہیں ہے. یہ انہوں نے بہت تفصیل سے بتایا. سب کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں اور انتہائی خستہ حالت، معمولی حالت کا مکان تھا ان کا. کہ میں جب پہلی بار ملاقات کرنے گیا ہوں تو کسی اور کا واقعہ سنا لیتے وہ جی سعودی وزیر کا، کہ میں جب ملاقات کے لیے گیا ہوں تو میں سمجھ رہا تھا پیلس ہوگا، کچھ سیکورٹی ہوگی. بہت خستہ حالت، ٹوٹا پھوٹا مکان تھا، اسی میں وہ رہتے تھے، اسی میں. اور یہ جو چاروں بیٹے ہیں ان کے، جی ان میں سے بھی کسی کے پاس ذاتی مکان نہیں، سب کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور بہت سادہ کپڑے پہنتے ہیں، بہت سادہ کھانا کھاتے ہیں. اور خود اپنا واقعہ سنا رہے تھے جی کہ میں گیا تھا خود شہید خامنئی کے پاس، جی تو ان کے ہاں جب میں کھانے کے دسترخوان پر بیٹھا تو روٹی آ گئی اور ٹماٹر آ گیا اور خامنئی صاحب نے کھانا اور کھلانا شروع کر دیا. تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ اسٹارٹر ہے، اس کے بعد اصل کھانا آئے گا. جی وہ کھا کے فارغ ہو گئے اور میں انتظار ہی کرتا رہا. میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی کھانا، تو انہوں نے کہا یہی کھانا ہے، اور کیا کھانا ہے، بس اور کچھ نہیں ہے. تو یہ اوصاف کہاں عرب حکام کی عیاشیاں اور کہاں یہ ذوق. سادہ زندگی بالکل. تو جو چیزیں دیکھیے میرا ایک مزاج یہ ہے کہ اگر کوئی اچھی بات آپ کسی کے اندر پاتے ہیں تو آپ کو اس کی قدر کرنی چاہیے، جی وہ کسی کے اندر ہو. بالکل. اگر آپ کا اس سے کچھ نظریات میں اختلاف ہے، آپ اختلاف رکھیے، اختلاف کو علمی اور منطقی انداز سے پیش کیجیے، ہو سکے تو ڈائیلاگ کیجیے اور اس اختلاف کے خلیج کو کم کرنے کی کوشش کیجیے، بالکل. لیکن اگر چار چیزوں میں اختلاف ہے تو دوسری 4 چیزیں اگر قابل قدر ہیں جی تو ان کی قدر کیجیے. اس وقت بہت مثبت طرز فکر کی ضرورت ہے اور معتدل اور متوازن. جذباتی انداز سے اندھا دھند ہم گویا ایران کی تائید میں شیعیت کے عقائد کی بھی تائید کرنے لگے. یہ غیر علمی طریقہ ہے، بالکل. نہ ان کا ہم سے یہ مطالبہ ہونا چاہیے. اور شیعیت کی وجہ سے ہم ان کی اندھا دھند مخالفت کریں. اتنے زبردست رول کے باوجود جو کردار وہ ادا کر رہے ہیں، اور عالم اسلام کی بھی تاریخ بدلنے جا رہی ہے، پوری دنیا کی تاریخ بدلنے جا رہی ہے. ایک نیا دور جنم لینے والا ہے بالکل، اور اس کا جنم داتا ایران ہی قرار. کیسا نیا دور جنم لے گا؟ کہا جاتا ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ایک نیا ورلڈ آرڈر بنا جس کی جو باغ دوڑ ہے امریکہ کے ہاتھ میں ہے، اور اب ایک طرح سے امریکہ حاکم ہے. یونیپولر ورلڈ ختم ہو گیا. جی وہ جو یک قطبی دنیا تھی کہ پوری دنیا کے چودھری امریکہ تھا جی اور کسی درجے میں یورپ تھا. یورپ پہلے ٹوٹا، یورپین یونین پہلے پیچھے بھاگا، جی اب امریکہ کے ہاتھ سے بھی قیادت جا رہی ہے. اور امریکہ کو اس سے نچاتا ہے، استعمال کرتا ہے اسرائیل. اسرائیل بھی کمزور پڑ جائے گا. اس کی جگہ پر یقیناً ایک متبادل نظام آئے گا. اس میں ایران کا بھی رول ہوگا، جی چائنا اور رشیا کا اگر رول ہوگا تو اس میں ایران کا بھی کردار، ایران کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اور یہ بڑی بات ہوگی کہ ایک ایران جیسا ایک ملک داخل ہو عالمی سیاست کی تشکیل میں. پھر اس صورت میں ہمارے جیسے بہت سے طالب علم کچھ اپنی رائے پیش کر سکتے ہیں کہ آپ عالمی تعلیمی نظام میں یونیسکو کے ذریعے یہ تبدیلیاں کروائیے. جی بچوں کی تحفظ کے سلسلے میں یونیسیف کے ذریعے سے یہ تبدیلیاں کروائیے. کیونکہ طاقتور کی زبان سب سنتے ہیں. جب ایران اس پوزیشن پہ آئے گا تو اس وقت سب سن رہے ہیں. اب دیکھیے اسپین نے اپنا سفیر واپس بلا لیا. ہاں اٹلی نے کتنا سخت انداز سے انکار کیا ہے. جی کوئی نہیں سوچ سکتا تھا، نہ اسپین کے بارے میں نہ اٹلی کے بارے میں. اور جرمنی نے
بڑا سخت قسم کا قدم اٹھایا ہے. جی یہاں تک یہ کہہ دیا ہے امریکہ سے کہ آپ اپنی بیس اور سب کچھ یہاں سے لے جائیے. کوئی سوچ سکتا تھا کہ جرمنی امریکہ سے یہ کہے گا؟ جی. تو یہ بہت برٹین نے وہاں کیئر اسٹارمر نے تو سیدھے منع کر دیا آرمی بھیجنے سے، فوجی اڈا بھی استعمال کرنے کا. یقینی طور پر مغرب کے ہاتھ سے دنیا کی جو ہیجمنی تھی، پوری دنیا کو جو غلام بنا رکھا تھا مغرب نے، وہ اب رخصت ہو رہا ہے. تو اب وقت ہے کہ مشرق اٹھے، اور مشرق کی قیادت کرنے کی اہلیت اس وقت ایران میں. ایران مشرق کی قیادت کرے گا. علامہ اقبال بہت پہلے کہہ چکے ہیں کہ جب تہران جنیوا بنے گا جی ملت اسلامیہ کا، تو عالم کا نقشہ دوسرا ہوگا. علامہ اقبال نے کہہ رکھا ہے تہران مجھے کے شعر یاد نہیں آ رہا ہے، جی میں بھیج دوں گا آپ کو. تو پیشن گوئی ثابت ہو رہی ہے. علامہ اقبال نے تو تہران ہی کو جنیوا بننے کی دعا کی ہے. پھر تو یہ غیر معمولی علامہ اقبال کی ذہانت اور فراست تھی. جی فراست تھی. تو مجھے خود مستقبل جو نظر آ رہا ہے، اور میں جہاں تک میں بار بار دہرا رہا ہوں اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ بہت سے حضرات پورے اخلاص کے ساتھ ایران کی شیعیت کو محسوس کر کے جی ایران کی تائید نہیں کر پا رہے. میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ گفتگو کا جو چینل میں نے کھولا ہے، جی اور میں تو بہت کمزور آدمی ہوں، انشاءاللہ اجتماعی طور پر علماء سب مل کر ہم اس گفتگو کو یہاں تک آگے بڑھائیں گے کہ وہ عقائد، وہ غلط فہمیاں اور غلطیاں، میں دو لفظ بول رہا ہوں، وہ دونوں دور ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ حضرات جو یہ کہتے ہیں جی کہ بھئی یہ عقائد جو کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں یہ ہمارے نہیں ہیں، جی تو ہمیں بھی سوچنا پڑے گا کہ اصول فقہ کی روشنی میں ہمارا حق کہاں تک ہے. بالکل. اگر کوئی کہتا ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، تو ہمیں کو کہاں تک اس بات کا حق ہے کہ ہم اس سے کہیں کہ تمہارا یہ عقیدہ ہے. میں چاہوں گا کہ ذرا سب وضاحت کر دیجئے، کیونکہ نوجوان بھی دیکھ رہے ہیں، پوری امت دیکھ رہی ہے. وہ کیا بیسک عقائد ہیں جن کے بیچ میں اختلاف ہے شیعہ اور سنی میں، اور جہاں سے ایک دائرہ کھینچتا ہے کہ یہ سنی ہے وہ شیعہ ہے؟ دیکھیے جو سب سے زیادہ بڑی چیز ہے وہ عقیدہ امامت. جی عقیدہ امامت کے بارے میں قدیم شیعہ کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ مقام امام نبیوں سے افضل ہے. یہ بات ظاہر ہے کہ کسی قیمت پر بھی قابل قبول نہیں ہو سکتی. جی دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی تحریف کے بھی عقیدہ قدیم شیعوں میں رہا ہے، وہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق، ام المؤمنین سیدہ عائشہ، ان کے بارے میں بڑے سخت قسم کے ان کے الفاظ ہیں، اقوال ہیں. اب موجودہ ایرانی قیادت جی کہتی ہے کہ ہم ان عقائد کے حامل نہیں. خود خامنئی نے جی فتویٰ دیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کسی شخص اسلام کے کسی رمز، کسی بھی رمز، جی اس پر ذرا بھی سب و شتم حرام ہے، اس کے خلاف کچھ بولنا بالکل حرام ہے. ان کے کئی فتوے بڑے اجتہادی تھے. جی ایک تو تاریخی فتویٰ اگر وہ اس طرح انہوں نے فتویٰ دیا انہوں نے اس کو، اور نہ صرف فتویٰ دیا بلکہ کہا کہ شرعاً حرام ہے جی اور قانوناً ہم اس کو جرم قرار دے رہے ہیں. جو یہ کرے گا اس کو ہم عدالت میں طلب کریں گے. اور مطلب نافذ کا انہوں نے عملی طور پر حکومت نے. تیسرا انہوں نے ایک فتویٰ بہت اہم دیا تھا کہ نیوکلیئر بم نہ بنایا جائے. جی ایران نیوکلیئر ریسرچ میں بہت آگے بڑھ رہا تھا، جی لیکن انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ اسلام ویپن آف میس ڈسٹرکشن بنانے کی اجازت نہیں دے سکتا. جی اسلام زندگیوں کو بچانے آیا ہے، غارت ختم کرنے کرنے نہیں نہیں آیا. آیا ہے. تو اب ایران میں ایک بحث چل رہی ہے، کیا موجودہ مرشد اعلیٰ اسی فتوے کو باقی رکھیں گے یا اس فتوے میں تبدیلی کریں گے، کیونکہ قانونی یا مذہبی طور پر ان کو اختیار ہے جی تبدیلی اور نظر ثانی کا. اب اس وقت جو نیوکلیئر فیسلٹی پر حملہ ہوا ہے تو اس کی تائید کرنے والوں میں یہ مشتبہ خامنئی تھے جی کہ ایران کو نیوکلیئر طاقت بننا چاہیے، لیکن ان کے والد نے خود اس کے خلاف فتویٰ دیا. تو اب یہ بات اس وقت تو ایران حالت جنگ میں ہے،
اس وقت تو کوئی فتویٰ صادر ہونا متوقع نہیں ہے، لیکن آئندہ کیا فتویٰ آئے گا اللہ بہتر جانے۔ بالکل، تو آپ نے اہم بات بتا دی کہ یہ مسئلے تھے جس پر اختلاف ہے، باقی اور جو مسائل ہیں اس میں تو تقریباً بہت مسائل میں یہ مسائل جو میں نے ذکر جو کیے یہ بنیادی مسائل یہ ہیں، معمولی نہیں ہیں، جو بڑے بہت جوہری مسائل ہیں۔ جی لیکن بات یہاں تک یہ بات ہے کہ ان حضرات کا اب ان مسائل کے سلسلے میں کیا موقف ہے۔ جی ہماری ایک آمنے سامنے کی گفتگو ہو بہت ہی مہذب علمی ماحول میں، اور پھر اس کے بعد ہم طے کریں کہ وہ جو اپنا موقف بیان کریں گے ہم اس پر یقین کریں گے، یا ہم یہی کہتے رہیں گے کہ نہیں آپ جو کہہ رہے ہیں وہ آپ کا مسلک نہیں ہے، فلاں 500 سال پہلے کی جو کتاب تھی اس میں جو لکھا تھا اس میں یہ مسلک ہے۔ یہ علماء کو طے کرنا ہوگا، میں اپنے بالکل۔ ذاتی طور پر اکیلے کچھ کہنے کا حقدار نہیں ہوں۔